میں نے 5 سال کی عمر میں بابیں تلاش کرنا شروع کیے اور یہ تلاش آج تک جاری ہے۔ مجھے روحانیت کے سفر میں درجنوں لوگ ملے، 90% جیلی نکلے اور 10% جینون۔ مجھے 45 سال کے اس تجربے سے جینون اور نان جینون بابوں کی پہچان ہو گئی۔ جینون بابے کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کی بات توجہ اور دلچسپی سے سنتا ہے اور آپ کو مسئلے کا حل بتا کر روانہ کر دیتا ہے، جبکہ نان جینون بابوں کے پاس سینکڑوں معجزے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی جیب سے تالے، کبوتر اور تتلیاں نکال دیتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے صبح کیا کھایا تھا اور آپ نے کس جیب میں کتنی رقم رکھی ہے اور آپ کے والد، والدہ، بیوی اور بچوں کے نام کیا کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ معجزات حیران کر دیتے ہیں۔ آپ اس حیرت میں درجنوں لوگوں کو اس بابے کی طرف ریفر کر دیتے ہیں اور یوں بابے کی دکان دھڑا دھڑ چل پڑتی ہے۔ نان جینون بابوں کا ایک مشترکہ معجزہ ان کی درویشی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی سے کچھ وصول نہیں کرتے، یہ پلے سے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں اور بعض اوقات انہیں گھر جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں پیر صاحب نے آج تک مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، یہ کچھ نہ لینا بھی ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ لوگ انتہائی چالاک ہوتے ہیں۔ یہ 100 ملاقاتیوں میں سے کسی ایک سے وصول کرتے ہیں اور وہ وصول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف اس سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں بلکہ یہ سال بھر کے لیے زائرین کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا پیر صاحب کے لیے سیلف لیس ہونے کا تاثر ایک مارکیٹنگ ٹول ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 1000 لوگ جب پیر صاحب کے لیے بے لوث ہونے کی گواہی دیں گے تو کیا بڑی مچھلی خود تیر کر جال تک نہیں پہنچ جائے گی؟ پیر صاحبان اس بڑی مچھلی کے چکر میں ہزاروں چھوٹی مچھلیوں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ وہ بڑی مچھلی جو ہی پیر صاحب کے پاس آتی ہے یہ اس سے اپنا نقصان بھی پورا کر لیتے ہیں اور 1000-2000 چھوٹی مچھلیوں کے نان نفقے کا انتظام بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ملک کے زندہ صوفیاء کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ان سب کے قریبی حلقوں میں امیر لوگ ملیں گے۔ پیر صاحب کی بیٹھک اور صحن میں غریب لوگ ہوں گے لیکن بیڈ اور حجرے میں امیر اور باثر لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ بڑی مچھلیاں ہیں جو صوفیاء اکرام کے روحانی اخراجات برداشت کرتی ہیں۔ چنانچہ پھر پیر صاحب کو 10-10 روپے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو اولیاء کرام یہ کرتے ہیں وہ بے وقوف اور چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں۔ نان جینون بابے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے سائنسی ٹرکس بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ مریدوں سے ملاقات سے پہلے انہیں ہمیشہ سٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں۔ سٹنگ روم میں مائک اور کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ملاقات سے پہلے زائرین کی گفتگو سنتے ہیں۔ یہ گفتگو سے مرید کے مسئلے کا اندازہ کرتے ہیں اور پھر اسے اس کا مسئلہ بتا کر حیران کر دیتے ہیں۔ اگر ریکارڈنگ سسٹم ممکن نہ ہو تو یہ لوگ مریدوں میں سے اپنے جاسوس بٹھا دیتے ہیں۔ یہ جاسوس مریدوں کی سرگوشیاں سن کر پیر صاحب کو ان کا مسئلہ بتاتے ہیں اور یوں مرید پیر صاحب کی روحانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی نیا ملازم یا دوست کسی پیر کے پاس لے جا رہا ہے تو آپ یہ بات پلے باندھ لیں کہ وہ دوست یا ملازم پیر کا جاسوس ہوتا ہے اور وہ آپ کا مسئلہ اسے ملاقات سے پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، چنانچہ یہ مرید کے سوالوں سے بھی ان کے مسئلے کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ میں نے تلاش کے اس سفر میں مختلف بابوں کی روحانیت ٹیسٹ کرنے کے لیے بے شمار تجربات کیے اور ہر بار نتائج کو انجوائے کیا۔ مثلا میں جب بھی کسی پیر کے سٹنگ روم میں بیٹھتا ہوں تو اپنے ساتھی کو غلط مسئلہ بتاتا ہوں۔ میں جب اندر جاتا ہوں تو پیر صاحب میرا وہ غلط مسئلہ مجھے بتا دیتے ہیں اور میں دل ہی دل میں ہنسنے لگتا ہوں۔ نان جینون بابوں کے مقابلے میں جینون بابے کسی کو حیران نہیں کرتے، یہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے، یہ صرف سنتے ہیں اور دوسروں کو سننے کے دوران صرف مسکراتے ہیں۔ یہ آپ سے مشورے بھی کرتے ہیں، یہ آپ کے فضول لطیفوں پر دل کھول کر ہنستے بھی ہیں اور ان کا دسترخوان بھی زیادہ وسیع نہیں ہوتا۔ یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور اس روکھی سوکھی میں آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک اور نشانی ان کی وسعت ہوتی ہے۔ ان کے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں، ان کا دن ختم ہی نہیں ہوتا۔
یہ 100 روپے خرچ کریں گے اور لاکھ روپے کے برابر اشیاء آ جائیں گی۔ سالن کی ایک پلیٹ 10 لوگوں کا پیٹ بھر دے گی، اور کپڑوں کے 2 جوڑے 2 سال تک چلتے ہیں اور ان کا رنگ نہیں اڑے گا۔ میں نے جہاں نان جینون لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، وہاں میں نے جینون بابوں سے بھی 10 کارآمد چیزیں سیکھیں۔ میں آپ کی سہولت کے لیے ان کارآمد چیزوں کو 10 روحانی ٹپس کا نام دے دیتا ہوں۔ یہ ٹپس میری آج تک کی روحانی تپسیا کا نچوڑ ہے۔ آپ ان سے اپنی زندگی کو آرام دہ اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ مثلا میری زندگی کے تمام جینون بابوں کا کہنا تھا کہ وہ گھر جس کے صحن سے درخت کاٹ دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا۔ آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی۔ چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کاٹیں۔ آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے۔ 2، جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ آج تجربہ کر لیں کہ آپ پرندوں، بلیوں، کتوں اور چیونٹیوں کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہوگا۔ آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ آپ کو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر کبوتر، کوے، مور، بلیاں اور چیونٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ دراصل مزارات پر لنگر کی ضمانت ہوتے ہیں۔ 3، اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غرباء میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ بالخصوص آپ غریب بچیوں کو لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں۔ آپ مرنے کے بعد تک باعزت رہیں گے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا۔ مزارات پر چادر چڑھانے کے پیچھے بھی یہ راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قبروں کو زندہ جسم سمجھتا ہے، چنانچہ یہ انہیں ننگا نہیں ہونے دیتا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اسے غلاف کے بغیر نہیں رہنے دیا۔ آپ نے اگر اللہ کے کسی پسندیدہ شخص کے مقام کا اندازہ کرنا ہو تو آپ انتقال کے بعد اس کی قبر دیکھیں۔ آپ کو اس کی قبر کبھی ننگی نہیں ملے گی۔ یہ پھولوں، پتوں اور گھاس سے ڈھکی ہوگی یا پھر اس پر چادر ہوگی، اور اگر اس پر کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے سائے سے ضرور ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اس پر درخت کا سایہ ہوگا یا پھر بادل نے اسے اپنی پناہ میں لے رکھا ہوگا۔ یہ سایہ، یہ چادر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی عزت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں کی ستر پوشی کا بندوبست کریں، اللہ آپ کی برہنگی ڈھانپ دے گا۔ 4، آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرا دیں۔ آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں، آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں، آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے۔ 5، آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا دل اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے۔ یہ اطمینان تواضع کی دین ہے۔ آپ بھی متواضع ہو جائیں۔ آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا۔ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ 6، آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غرباء کا علاج کرانا شروع کرا دیں۔ آپ کی صحت امپروو ہو جائے گی۔ آپ اس کے بعد جو بھی دعا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ 7، آپ اگر دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں تو آپ کوئی گلی، کوئی سڑک بنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کا راستہ نکال دے گا۔ آپ کا ہر بند دروازہ کھل جائے گا۔ 8، آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں، کنواں کھدوا دیں، غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں۔ آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ 9،
کتابیں بہتر دوست ہوتی ہیں۔ آپ اچھے دوست چاہتے ہیں تو آپ لوگوں میں کتابیں تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ لائبریری بنا دیں، آپ کبھی دوستوں کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا کے ہر کونے میں دوست ملیں گے۔ اور آخری ٹپ، آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں، دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے، شاید اسی لیے تمام انبیاء اور تمام جینون اولیاء سادہ تھے، چنانچہ فرعون ہو یا نمرود، یہ ان کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ آپ بھی آزما لیں، آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔